بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ذہن میں ہے، مامون امین دو بھائی، مامون عرب سے، امین عجم سے۔ جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو۔ اس نے فوراً مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بناؤں گا، تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آل محمد پہ ظلم نہیں کیا، اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا۔ جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا گا، لمبی کہانی ہے، امام کا رستہ نیشہ پور سے آنا، تھوڑے دن پہلے بابا نالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں، مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے۔ جب امام نیشہ پور کے رستے سے واپس آئے، وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے مامون کے دربار میں، امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، خلافت دینا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا، اور امام کا طریق ساز جملہ سنیے گا، جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساز جملہ سنیے گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا، جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے، یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں، لوگوں کو مذہب مچائیں۔ امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں، میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی۔ امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ اس نے کہا اے فرزند رسول، میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہدی دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں گے۔ امام تخت پہ بیٹھ گئے، اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو۔ لوگ آنے شروع ہوئے، امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا۔ مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے علی رضا، آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں۔ امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں، معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا، اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی، ہاتھ پھیلا کے۔ آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ سقیفے کی قسم ہے۔ آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے، اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر بے عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی، ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ سے رسالت مآب نے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا، اللہم صل علی، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ سے سیدزادہ عالم دین تشریف لے آئے، میرا مالک رزق علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مشکل مکشم۔ تو جو پوری صاحبان سے موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں، ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا، ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے
اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے۔ امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ، وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا، انگوٹھے پہ ختم کرے گا، کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 چیزیں لی جاتی ہیں: جان، رزق، عزت، مال، اولاد۔ یہ معصوم کے ذمہ، معصوم سے بدلے میں بخشش، جنت، برزخ، قبر، امال، یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، امام مسکراتے جا رہے ہیں۔ شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا، اس نے یہاں سے بیعت شروع کی، امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے۔ بیعت امام ہو گئی۔ اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں، اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کنندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے، ہمارا پیسہ بھی چلے۔ امام نے کہا کہ مامون، ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے، اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا، سکہ دوبارہ ڈھالا جائے۔ روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا، جہاں جہاں کلمہ پھیل چکا ہے وہاں وہاں یہ سکہ چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، سکہ ابھی حکم دے دیتے ہیں، اسلام کا سکہ بنے گا، لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ سکے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ بیت اللہ کی تصویر کرندہ کروائیں؟ کیا بنوائیں اس کے اوپر؟ فرمایا تم سکہ ڈھالو، اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ فوراً ٹکسال کو حکم دیا گیا، سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لایا گیا، بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ امام نے اپنی انگشتری کے ساتھ اس پہ مہر لگائی جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ۔ پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ کا چلے گا۔ جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈر ڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی ہے، سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے۔ اب جب کسی شیعہ کو، کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے، پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا، دشمن زمانہ ہے، مامون کے اندر تو بغض آل محمد ہے نا، اس نے امام کے کہنے پہ یہ سکہ چلا تو دیا ہے، لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا، یہ نایاب ہو جائے گا۔ جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لپیٹتا، اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام ضامن ہے۔